کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ بسا اوقات انسان کی ایک چھوٹی سی نیکی، انسان کی ایک تھوڑی سی نرمی انسان کی پوری زندگی کے گناہوں پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ یہ واقعہ اس عورت کا ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی گناہوں کے دلدل میں گزاری، لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار، شرم و حیا سے عاری تھی۔ تپتی دھوپ ہے، سورج جو ہے وہ آگ اگل رہا ہے، زمین سے تپش اٹھ رہی ہے، تو وہ راستے سے گزر رہی تھی کہ اس کی نظر ایک کنویں پر پڑی۔ سانس لینے کے لیے، تھوڑا آرام کرنے کے لیے وہ اس کنویں کے قریب گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک کتا جو ہے وہ مٹی چاٹ رہا ہے۔ تو اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کو یہ جب مٹی چاٹ رہا ہے تو اس کو کچھ پانی پلا دینا چاہیے۔ اسی لمحے میں شیطان کی طرف سے بھی ایک وار ہوا کہ تو بڑی ذلیل و خوار ہے، تو گناہوں میں لت پت ہے، لوگوں کی نظروں میں تیری کوئی اوقات نہیں ہے، یہ چھوٹا سا عمل تیری زندگی کیسے بدل سکتا ہے؟ تیرے اتنے گناہوں کے سامنے اس چھوٹے سے عمل کی کیا اوقات؟ لیکن اس کے دل کے کہیں کنارے میں نرمی نے آواز دی کہ یہ پیاسا ہے، شاید میرا چھوٹا سا کام اس کی پیاس بجھا دے۔ اس کے پاس پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز تو نہیں تھی، لیکن اپنا موزہ اتارا اور پانی کے اندر ڈبویا کنویں میں، اور وہاں سے بھر کر اس کتے کے سامنے آگے کیا۔ کتا شروع میں تو کپ کپایا، لیکن پھر وہ سکون سے پینے لگ گیا، اور اتنے راحت اور سکون سے پینے لگا اور سائڈ پر خاموش ہو گیا جیسے وہ شکر ادا کر رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ اس عورت کی دل کی نرمی کا وہ ایک لمحہ تھا کہ جس نے اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو مٹا دیا۔ یہ وہ قیمتی لمحہ تھا کہ جو اس کے پورے زندگی کی بدکاریاں اور گناہوں کے اوپر بھاری آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فرمایا فرشتوں سے کہ میں نے اس عورت کو جس نے پوری زندگی میری نافرمانی میں گزار دی، اس کے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو ذرا غور کریں آپ کہ ایک عورت جو کہ بدکار، جو کہ گناہگار، پوری زندگی گناہوں کے اندر گزاری، بدکاری میں گزاری، نہ شرم و حیا کا خیال، نہ کسی اور چیز کا خیال، صرف کتے کو پل بھر کے لیے پانی پلانا اگر اسے جنت میں داخل کر سکتا ہے تو ہم کیوں مایوس ہیں؟ ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم سے بھی بہت زیادہ گناہ سرزد ہو گئے ہیں، یاد رکھیں ہمارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسعت کل شیء، ہر چیز سے وسیع ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ پھر بھی اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ ذرا تصور کریں، اپنے گناہوں کی طرف آپ نظر دوڑائیں آنکھیں بند کر کے کہ فلاں گناہ بھی مجھ سے سرزد ہوا ہے، فلاں گناہ بھی ہوا ہے ماضی میں، اور پھر اپنے حال پر نظر دوڑائیں کہ فلاں گناہ کے اندر میں مبتلا ہوں، فلاں گناہ کے اندر میں مبتلا ہوں، اگرچہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اگرچہ لوگوں کو اس گناہ کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو آپ بھی اقدام کریں، آپ بھی کوشش کریں، شاید وہ لمحہ آپ کے لیے بھی انتظار کر رہا ہو، شاید آپ کا یہ اقدام، یہ ندامت جو ہے آپ کے گناہوں کے اوپر بھاری پڑ جائے، شاید یہ قبولیت کی گھڑی ہو، آپ کو شیطان کے در سے اٹھا کر رحمان کے در پہ بٹھا دے، ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو، انسان کی ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی جو ہے
وہ پہاڑوں جیسے گناہوں کو مٹا کر اسے جنت لے کر جا سکتی ہے، اور انسان کا چھوٹے سے چھوٹا ظلم اس کے پہاڑوں جیسی نیکیوں کو مٹا کر اسے جہنم بھی لے کر جا سکتا ہے۔ کوشش کیجئے، اپنے آپ سے ابتدا کیجئے، بسم اللہ کیجئے، اقدام کیجئے۔ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، نتائج دینا رب کا کام ہے۔ آپ گناہوں کے چھوڑنے کا عزم کریں، توفیق دینے والی ذات رب تعالیٰ کی۔ جزاکم اللہ خیر۔